الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ جمعہ ترتیب نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا 110واں سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے۔ اس سورے میں 11 آیتیں ہیں اور ان آیتوں میں سے ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ ان 4 آیتوں میں پروردگار عالم نے مختلف موضوعات پر گفتگو فرمائی۔ ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ یعنی سورہ جمعہ کا آغاز لفظ تسبیح سے ہے، یسبح۔ قرآن مجید میں وہ سورے جو سبحہ اور جو سبحو سے شروع ہوئے ہیں وہ ہے 5، اور ایک سورہ اس کے مصدر سے شروع ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بے عیب ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اور وہ سورہ جو تسبیح کے امر سے شروع ہوا وہ ہے سورہ اعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ اور خدائے بزرگ و برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ تو مجموعی طور پر وہ سورے جو پروردگار کی تسبیح سے شروع ہوتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور انہی سوروں میں سے ایک سورہ سورہ جمعہ ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اور آسمان و زمین کی ہر شے یسبح للہ، تسبیح کر رہی ہے اللہ کی۔ یہ اللہ کون ہے؟ الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے، مالکیت اس کی ہے۔ یہ اللہ قدوس ہے، بے عیب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، سارے کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ عزیز ہے، صاحب عزت ہے اور صاحب اقتدار ہے۔ یہ اللہ حکیم ہے، یعنی جو کام بھی کرتا ہے وہ مصلحتوں کے تحت اور کسی نہ کسی منطق اور کسی نہ کسی فلسفے کے پس منظر میں کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ هو الذی، اب دوسری ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اس رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ ویزکیہم، اور اس رسول کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے، تلاوت تزکیہ۔ اور اس رسول کا تیسرا اور چوتھا کام یہ ہے کہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کے آنے سے قبل وہ سارے کے سارے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ ہے دوسری آیت۔ اور اب تیسری آیت میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ دوسرے لوگ جو ابھی ان لوگوں سے، ہدایت پانے والوں سے ملحق نہیں ہوئے ہیں، اس رسول کا فریضہ یہ ہے کہ ان آنے والوں تک بھی اپنے پیغام نبوت کو اور پیغام رسالت کو پہنچائے۔
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. وہ اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، عزت کے معنی اقتدار، اور وہ اللہ صاحب حکمت بھی ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. وہ اللہ کا فضل ہے، نبوت کا عطا کر دینا، رسالت کا دے دینا، کسی شخص کو آیات کی تلاوت پر معمور کر دینا، کسی شخص کو تزکیہ نفس انسانی کا فریضہ دے کر بھیج دینا، یہ سارے کے سارے کام اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. دے دیتا ہے اس فضل کو جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے. اب آپ نے توجہ فرمائی کہ پہلی آیت میں پروردگار نے 4 نام دیے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو عزیزان محترم، لفظ ایسا نہیں، یعنی اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو بظاہر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ بھئی یہ لفظ یوں ہی آیت کو نعوذ باللہ فنش کرنے کے لیے رکھ دیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ایک لفظ پہ رکیں، اسماء الحسنی میں سے ایک ایک اسم پہ رکیں، تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی اسم اور کوئی لفظ جو پروردگار عالم سے مخصوص ہے وہ اس آیت سے غیر مربوط استعمال نہیں ہوا. بس اس کی فقط ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. بھئی شان نزول کے اعتبار سے سورہ جمعہ 110واں سورہ ہے، اور شان نزول کے اعتبار سے سورہ حجرات 109واں سورہ ہے، یعنی اس سے قبل کا سورہ. اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اب 2 لفظ دے دیے نا، سمیع کے معنی سننے والا، علیم کے معنی جاننے والا. ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ. دیکھو خبردار اللہ اور اس کے رسول سے مقدم ہونے کی کوشش نہ کرنا. لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خدا اور رسول پر سبقت لینے کی کوشش نہ کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. بھائی خدا پر سبقت کس طریقے سے لے جا سکتا ہے انسان؟ رسول پر تو سبقت ممکن بھی ہے کہ ساتھ جا رہے ہوں پیغمبر اکرم کے ساتھ، ہے نا، اور نعوذ باللہ ذرا سا آگے بڑھ جائیں تو مقدم ہو گئے نا. لیکن خدا سے تو مقدم ہو ہی نہیں سکتے نا. لیکن دونوں شخصیتوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان لانے والوں، نہ خدا سے مقدم ہونے کی کوشش کرو اور نہ رسول سے مقدم ہونے کی کوشش کرو. تو یہاں مقدم ہونے کے معنی فقط قدموں سے آگے بڑھ جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ارادے کو اس کے ارادے پر حاوی نہ کرو، اپنے قول کو اس کے قول پر بلند نہ کرو، اپنے عمل کو رسول کے عمل کے مقابلے میں بلند نہ کرو. تو بھائی بلند کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں. بلند کرنے کی قول و عمل کے 2 ہی صورتیں ہیں. یا تو انسان اپنے قول کو خدا و رسول کے قول پہ بلند کر دے، یا انسان اپنے عمل کو رسول کے عمل سے بلند قرار دے. 2 ہی تو صورتیں ہیں نا. یا قول سے تقدم کرے گا یا عمل سے تقدم کرے گا. تو پروردگار نے اسی لیے ارشاد فرمایا ان اللہ سمیع علیم. اگر تم نے قول سے تقدم کی کوشش کی تو وہ سمیع ہے، سن لے گا. اور اگر تم نے عمل سے تقدم کی کوشش کی تو وہ علیم ہے، جان لے گا. تو اسی طریقے سے کوئی لفظ قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے. انہیں فواصل قرآن کہا جاتا ہے. وہ اسماء الحسنی جو قرآن مجید میں آیتوں کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ہے فواصل قرآن. تو فواصل قرآن میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو آیت سے متصل اور آیت سے مربوط نہ ہو. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. میں نے کسی منزل فکر پر کیا تھا اور سرسری گزرنا ہے مجھے اس مقام سے. تسبیح کر رہی ہے کائنات کی ہر شے اللہ کی. یہ اللہ ملک ہے، ملک جس کی مالکیت ہو. بھائی بات توجہ رکھیے گا، یہ ملک ہے یعنی پوری کائنات اس کی ملکیت ہے. اچھا، جب یہ پوری کائنات اس کی ملکیت ہے تو وہ چاہے گا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے صفات کا مظہر بن کر آ جائے. تو وہ قدوس ہے، بے عیب ہے، اس لیے جو شے بھی تخلیق کرے گا وہ بے عیب ہوگی. کمال تخلیق کی منزل پہ ہوگی. مالک ہے نا، اب اس نے بے عیب اشیاء کو خلق کیا. بھائی فرض کیجئے کہ میں اس تسبیح کا مالک ہوں، لیکن مالک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تسبیح میرے پاس اور میرے تصرف میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے چھین لے. ملکیت میری، تصرف کسی اور کا ہو سکتا ہے نا. اس لیے ملک کے بعد لفظ قدوس رکھا کہ پوری تخلیقات بے عیب ہے، اور اس کے بعد لفظ رکھا عزیز، وہ صاحب اقتدار ہے. یعنی تنہا مالک صاحب ملکیت نہیں ہے
تصرف بھی اسی کا ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے کہ اس کے تصرف میں مداخلت کر سکے. اور اس کے بعد پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ حکیم ہے, کوئی کام مصلحت کے بغیر انجام نہیں دیتا. تو یہ جو بار بار قرآن مجید میں اسماء حسنہ استعمال ہوئے ہیں, وہ عزیز ہے, وہ حکیم ہے, وہ حمید ہے, وہ جبار ہے, وہ متکبر ہے, وہ قہار ہے, وہ ودود ہے, مسلسل پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیتوں کے آخر میں ان اسماء کو استعمال کیا. تو بھائی ان اسماء کو اتنی شدت کے ساتھ پروڈیوس کرنے کی یا پروجیکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو دیکھیے, جس معاشرے میں قرآن آ رہا تھا اس معاشرے میں 365 خدا پوجے جا رہے تھے, دیویاں دیوتا, علم کی دیوی الگ, حکمت کی دیوی الگ, محبت کی دیوی الگ, نفرت کا دیوتا الگ, پانی برسانے والا الگ, غلہ اگانے والا خدا الگ, یعنی سارے کے سارے خدا, محبت کا خدا الگ, بہار کا خدا الگ, خزاں کا خدا الگ. تو ان کے ذہن میں تصور یہ تھا, بت پرستوں کے ذہن میں, کہ ہر صفت کا خدا اور ہر صفت کے دیوی دیوتا الگ ہے. جو محبت کا ہے وہ نفرت کا خدا نہیں ہے, جو نفرت کا ہے وہ محبت کا خدا نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے بار بار قرآن مجید میں ان اسماء حسنہ کو استعمال کیا کہ حکمت بھی اسی کی ہے, علم بھی اسی کا ہے, محبت اسی کے پاس ہے, نفرتیں اور غضب اسی کے پاس ہے, قہاریت اسی کا حق ہے, جباریت اسی کا حق ہے. تو جو شے جس معاشرے میں جتنی زیادہ قابل قبول اور پسندیدہ ہوتی ہے اتنی اور غلط ہو, اتنی ہی شدت کے ساتھ ضرورت ہوتی ہے کہ اس تصور کو اور اس پسندیدہ شے کو رد کیا جائے. اسی لیے پروردگار نے ان اسماء میں بتلایا کہ بھائی اس کی کیفیت اور شخصی اور صفات کے مظاہر الگ الگ ہیں, ذات فقط ایک ہے. یعنی مظہر کبھی وہ رحمت کا اظہار کرتا ہے, کبھی وہ غضب کا اظہار کرتا ہے, کبھی حکمت کا اظہار کرتا ہے, کبھی علم کا اظہار کرتا ہے. یعنی یہ شخصیتیں الگ الگ نہیں ہیں, شخصیت ایک ہے, ذات ایک ہے, اس کی صفتوں کے مظاہر الگ الگ ہیں. اگر یہ بات میں واضح کر سکا تو اب میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ بھئی وہ ملک ہے, قدوس ہے, عزیز ہے, حکیم ہے. 4 صفتیں دی اور اس کے فوراً بعد کہا کہ یہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا, اور اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے, نفسوں کا تزکیہ کرے, کتاب کی تعلیم دے, حکمت کی تعلیم دے. بھئی فریضے پیغمبر کے کتنے ہیں؟ آیات کی تلاوت, نفسوں کا تزکیہ, کتاب, حکمت کی تعلیم, 4 فریضے ہیں نا. تو اب عجیب و غریب مصلحت ہے ان دونوں آیتوں میں کہ پہلی آیت میں پروردگار کے 4 نام, ملک, قدوس, عزیز اور حکیم, اور دوسری آیت میں پیغمبر کے 4 فریضے ہے نا. پیغمبر کے 4 فریضے, تلاوت آیات, تزکیہ نفس, تعلیم کتاب, تعلیم حکمت. ملک ہے, بادشاہ ہے, تو بادشاہ یہ چاہے گا نا کہ اس کا پیغام اس کی رعایا تک پہنچ جائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آیت ہے بیچ میں. اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پہلی آیت میں ہے عزیز حکیم. اچھا, یہ ہے درمیان میں آیت. اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یعنی رسالت سے پہلے بھی عزیز و حکیم کا تذکرہ, رسالت کے بعد بھی عزیز و حکیم کا تذکرہ. آپ نے اگر پوری طرح توجہ فرمائی ہو تو میں ان دونوں لفظوں کے پس منظر کو چاہ رہا ہوں کہ واضح کروں. بھائی اس لفظ عزیز و حکیم کی کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی نا. عرض کروں, سورہ بقر, اور سورہ بقر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا طویل ہے, پورا ایک سلسلہ ہے, اور ظاہر ہے کہ میں پورے سلسلے کو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. یہ ہے عزیز و حکیم کی بیک گراؤنڈ. سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما, تو سننے والا بھی ہے, تو جاننے والا بھی ہے. ربنا ارنا مناسکنا, پروردگار
ہماری عبادتوں کی جزا ہمیں اس دنیا ہی میں دکھلا دے. باپ بیٹے دعا مانگ رہے ہیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم دونوں کی توبہ کو قبول فرما. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحمتیں نازل کرنے والا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم دونوں کو، باپ بیٹے کہہ رہے ہیں، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لک، اور ہماری نسل میں اپنے لیے ایک مسلمان امت کو قرار دے. یہ دعائے ابراہیم ہے، یہ دعائے اسماعیل ہے، اس کے رد ہونے کا امکان نہیں ہے. پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے اور ہماری نسل میں، دونوں کی نسل میں ایک مسلمان امت کو قرار دے جو مسلسل چلتی رہے. اب دعا دیکھیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو. ان میں امت مسلمہ میں، اس امت مسلمہ میں ایک رسول کو مبعوث فرما. منہم، جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم آیاتک، اس رسول کا کام یہ ہو کہ وہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس رسول کا کام یہ ہو کہ وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس رسول کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک بنائے، ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگار تو صاحب اقتدار ہے، تیرے علاوہ کوئی بھیج نہیں سکتا، اس لیے تجھ سے کہہ رہے ہیں. عزیز، عزیز کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو صاحب اقتدار ہے، کوئی اور رسول بھیج نہیں سکتا، اس لیے تجھ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں. اور تو حکیم ہے، جسے بھیجے گا عین مصلحت اور عین حکمت کے مطابق بھیجے گا. اس لیے ہم کسی کو ریکمینڈ نہیں کر رہے ہیں، فقط دعا مانگ رہے ہیں. ہم نے کسی کا نام نہیں لیا، ہم نے تو فقط اس کے خصائل اور اس کے خصوصیات بیان کر دیے. تو جن لفظوں میں ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی تھی، اب یہ تو نبی اولو العزم شان ہے نا، کہ جن لفظوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، انہی لفظوں میں پروردگار عالم نے اس دعا کو سورہ جمعہ میں پورا کیا. لفظوں کو لفظوں سے ملا لیں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. تو جن لفظوں میں دعا مانگی ابراہیم و اسماعیل نے، پروردگار نے انہی لفظوں میں اس دعا کو قبول فرمایا. لیکن اب صاحبان فہم کو متوجہ کر رہا ہوں. بھائی جن لفظوں میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی انہی لفظوں میں قبول ہو گئی نا، لفظوں کو لفظوں سے ملا لیں. لیکن ترتیب بدلی ہوئی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان میں ایک رسول کو مبعوث کر. کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، ان کا کام یہ ہو کہ اس رسول کا کام یہ ہو کہ وہ آیات کی تلاوت کرے. پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت آیات. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کا دوسرا اور تیسرا کام کیا ہو؟ کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. پہلا کام تلاوت آیات، دوسرا کام تعلیم کتاب، تیسرا کام تعلیم حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس نبی کا چوتھا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کے نفسوں کا تزکیہ کرے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب تجھ پر تو ہم بڑے عظیم فضل نازل کرتے رہے ہیں. کانا کے لفظ کے ساتھ ہے، یعنی حیات محمد جب سے ہے خدا کا فضل عظیم اس کا شریک ہے. حیات محمد جب سے ہے خدا کا فضل عظیم حیات محمد کے ساتھ ہے. اب یہ جملہ آسان نہیں ہے بھائی. 1,24,000 پیغمبروں کے لیے پروردگار نے یہ کسی ایک کے لیے سوائے محمد عربی کی یہ نہیں کہا کہ ہم نے اسے فضل عظیم عطا کیا. یعنی لفظ عظیم کے ساتھ فضل کا تذکرہ کسی اور نبی کے لیے نہیں. اب میں کیسے آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ توریت دیکھ ڈالیں، پوری انجیل دیکھ ڈالیں، جتنے صحیفے آئے، صحیفہ حزقیال، صحیفہ دانیال، ملاکی نبی، انتہا کا صحیفہ، کسی کا بھی صحیفہ دیکھیں، کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جب فلاں نبی کا نام لو تو اس کے ساتھ فلاں تعظیمی لفظ کہو. نہیں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے تو توریت میں ہو کہ بھائی جب موسیٰ کہو تو فلاں لفظ بھی کہنا تعظیمی. نہیں، یہ شرف مختص ہے پوری کائنات کے انبیاء میں فقط ہمارے نبی کے ساتھ کہ پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہ. دیکھیے یہ ہے فضل عظیم جہاں میں گفتگو کو روکنا چاہ رہا ہوں. اللہ اور اس کے فرشتے, ان اللہ اللہ و ملائکتہ, اور اس کے فرشتے. بھائی فرشتے کیا کسی اور کے بھی ہوتے ہیں؟ یہ اس کے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتا کہ اللہ اور فرشتے نبی پہ درود بھیجتے. نہیں, اس کے فرشتے. یعنی بتلانا یہ تھا کہ اللہ تو درود بھیجتا ہی ہے, یہ جو فرشتے بھیج رہے ہیں یہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں, اسی کی نمائندگی میں بھیج رہے ہیں. اس لیے اس کے لفظ رکھا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمتیں نازل کر رہے ہیں, درود بھیج رہے ہیں. یہی ہے نا ترجمہ, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, صلو علیہ, تم بھی اس پہ درود بھیجو, وسلموا تسلیما, اور اس کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. یہی ہے نا ترجمہ. کس سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو؟ اس امت محمدیہ میں جتنے بھی افراد ہیں وہ اس کے مخاطب ہیں یا نہیں؟ تو اب ہر ایک پر یہ لازم ہے نا کہ ذکر محمد پہ درود بھیجے, لازم ہے نا. بھائی اب میں کیسے عرض کروں, عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, ہے نا, الیاس علیہ السلام زندہ ہیں, حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں. اب جو قرآن آیا اور اس نے کہا ایمان لانے والوں نماز پڑھو, تو اب عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے یا نہیں؟ یعنی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اس کے خطاب میں عیسیٰ شامل ہے یا نہیں؟ اس کے خطاب میں حضرت الیاس شامل ہے یا نہیں؟ اس کے خطاب میں حضرت خضر علیہ السلام شامل ہے یا نہیں؟ تو ہر حکم قرآنی میں جو بھی نبی پچھلی امتوں کا ہو, اگر وہ زندہ موجود ہے اس وقت, تو ہر حکم قرآنی میں وہ شریک ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کے دائرے میں عیسیٰ بھی ہیں, خضر بھی ہیں اور الیاس بھی ہیں. تو کیا اب ان سے یہ خطاب نہیں ہے کہ جب نام محمد آئے تو اس پہ درود بھیجو؟ تو اب یہ وہ مقام فضیلت محمد ہے جہاں اولو العزم انبیاء محمد عربی پر درود بھیج رہے ہیں. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا, لیکن ایک لفظ کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ نبی پر. محمد پر نہیں, احمد پر نہیں, رسول پر لفظ رسول آ جاتا نہیں. وہ بڑا پیارا لفظ ہے اللہ کا, عبد. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اپنے بندے کو لے گیا, تو بندے پہ درود ہو جاتی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد, یصلون علی الرسول, یصلون علی محمد نہیں, یصلون علی النبی. اب کوئی بات تو ہے, حالانکہ نبی بڑے چھوٹے درجے کی بات. نبی وہ جو اللہ سے خبر لے, رسول وہ جو بندوں تک خبر پہنچائے, ہے نا. عبد وہ جو معراج میں بلایا جائے. تو بڑا لفظ کون سا تھا؟ اب اللہ اور اس کے فرشتے عبد پہ درود بھیجتے ہیں نہیں, اللہ اور اس کے فرشتے رسول پہ درود بھیجتے ہیں نہیں, نبی پہ درود بھیجتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا. تو عزیزو, یہ عبدیت کا اعلان کب ہوا؟ معراج کے موقع پہ. معراج کب ہوئی؟ ہجرت سے 2 سال قبل. تو اگر لفظ عبد آ جاتا تو درود ہجرت سے 2 سال قبل معین ہو جاتی. بہت ہی واضح اور 2 ٹوک لفظوں میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو لفظ اب کو ہٹا دے, اس لیے نہیں رکھا گیا کہ درود کا زمانہ معین ہو جاتا. پروردگار رسول رکھ دیتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الرسول. بھائی رسول پیغمبر کب ہوئے؟ جس دن انہوں نے پیغام کو عام کیا, غار حرا سے, کوہ فاران کی چوٹی سے, کوہ صفا سے. یعنی جس دن انہوں نے نبوت کا اعلان کیا اس دن رسول ہوئے. تو درود پھر اس دن سے ہو جاتی. کہا کہ نہیں, ہم اس کے لیے وہ زمانہ معین نہیں کریں گے جو اس دنیا کا زمانہ ہو. درود نبی پہ آ رہی ہے, اور نبی وہ کہ کن تو نبیًا و آدم و بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, تو آدم کا پتلا بنا نہیں تھا اور محمد پر رحمتیں نازل ہو رہی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم